پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرح پاکستان کرکٹ بورڈ بھی اپنی غیر متوقع کارکردگی کے لیے دنیا میں کوئی ثانی نہیں رکھتا اور اس کا نظارہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اور کان سے سنتا ہے وہ بات اس کو طویل عرصے تک یاد رہتی ہے۔ اسی طرح پاکستانی قوم کے حافظے کو دیکھتے ہوئے کرکٹ بورڈ بھی ہماری ٹیم کے ساتھ اسی نظریے پر عمل پیرا ہے اور شائقین کو حیران کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ بورڈ بار بار یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہاں ایک کرکٹ بورڈ بھی ہے جو ایک عدد کرکٹ ٹیم چلا رہا ہے۔ قومی ٹیم کے انتخاب کے حوالے سے بورڈ سلیکشن کمیٹی اور ٹیم مینجمنٹ کو تو رات کے کھانے کی طرح روزانہ کی بنیاد پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس سے کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑتا۔ لہٰذا فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ عوام کچھ عرصہ تو یاد رکھیں۔ سو فیصلہ ہو گیا۔ جی ہاں، سرفراز احمد کو گزشتہ ہفتے ٹیسٹ ٹیم کی قیادت سے ہٹا دیا گیا تھا اور یہ فیصلہ سرفراز اور قومی ٹیم کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے کافی حد تک متوقع تھا۔ تاہم عوام کو حیران و پریشان کرنے کی تھیوری کو قابل عمل بنانے کے لیے انہیں ٹی 20 کی قیادت سے بھی ہٹا دیا گیا۔ جی ہاں، موجودہ عالمی نمبر 1 اور لگاتار 11 سیریز جیتنے کے عالمی ریکارڈ کی حامل ٹیم کے کپتان کو منصب سے برطرف کر دیا گیا۔ شاید یہ دنیا کرکٹ کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہوگا جب عالمی نمبر 1 ٹی 20 ٹیم کے کپتان کو محض 2 سیریز ہارنے کے بعد قصہ پارینہ بنا دیا گیا۔ تاہم سرفراز کی برطرفی یا قومی ٹیم سے اخراج سے بڑھ کر پاکستان کرکٹ بورڈ نے تیزی سے سپر سٹار بننے والے نوجوان کرکٹر بابر اعظم کے کیریئر کو بھی داؤ پر لگا دیا ہے۔ پی سی بی نے چند ماہ قبل ہی بابر کو ٹیم کے نائب کپتان کی ذمہ داری سونپی تھی اور وہ یقیناً اس منصب کے اہل بھی تھے۔ تاہم صرف ایک سیریز میں قومی ٹیم کی کلین سویپ شکست کے بعد ہی سرفراز کو ہٹا کر انہیں قیادت کا بار سونپ دیا گیا۔ یہ فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا معلوم ہوتا ہے۔ بابر کی قابلیت، صلاحیت اور اہلیت پر کوئی شبہ نہیں۔ بے شک وہ قومی ٹیم کا اثاثہ ہیں، لیکن ان کی قائدانہ صلاحیتیں جانچے بغیر انہیں انتہائی جلد بازی میں ٹیم کی قیادت کے منصب پر فائز کرنا خود اس نوجوان کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ اب تک کی کارکردگی سے ان کی قائدانہ صلاحیتوں پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ انڈر 19 سطح سے لے کر ڈومیسٹک کرکٹ تک بطور کپتان بابر کا ریکارڈ بالکل بھی متاثر کن نہیں اور ان کے چند فیصلے نا تجربہ کاری کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہم نے حال ہی میں ختم ہونے والے نیشنل ٹی 20 میں دیکھی۔ نیشنل ٹی 20 کپ میں بابر اعظم کو سینٹرل پنجاب کی ٹیم کی قیادت سونپی گئی تھی جس میں کامران اکمل، احمد شہزاد اور عمر اکمل جیسے بلے باز ٹیم کا حصہ تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی ٹیم سب سے آخری نمبر پر رہی۔ کم از کم میری تو رائے یہی ہے کہ کامران اکمل اب بھی ٹی 20 کرکٹ میں پاکستان کے بہترین اور جارحاں مزاج بلے باز ہیں۔ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ پی ایس ایل میں بطور اوپنر ان کی بہترین کارکردگی یہ ثابت بھی کرتی ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ قومی ٹیم میں ان کی عدم شمولیت ایک معمہ ہے۔ تاہم سینٹرل پنجاب کی کپتان کی حیثیت سے بابر اعظم نے اپنی جگہ قربان کرنے کے بجائے بطور اوپنر کھیلنے کو ترجیح دی اور کامران اکمل کو تیسرے نمبر پر کھیلنا پڑا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ کھلاڑی اچھی کارکردگی پیش کر سکے اور ٹیم کی صورتحال تو یہ رہی کہ صرف ایک میچ ہی جیت سکی جو احمد شہزاد کی ناقابل شکست سینچری کی وجہ سے ملی۔ گو کہ بابر نے ایونٹ میں بلے سے چند اچھی اننگ ضرور کھیلی، لیکن وہ ٹیم میں موجود ایک کھلاڑی سے اس کی افادیت کے مطابق کام لینے میں ناکام رہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر بابر اعظم ایک ڈومیسٹک ٹی 20 ٹیم کے کپتان ہوتے ہوئے ایک کھلاڑی کو اس کی افادیت کے مطابق کھلانے سے قاصر ہیں تو کیا وہ قومی ٹیم میں انٹرنیشنل کرکٹ کے شدید دباؤ میں کھلاڑیوں کے ساتھ انصاف کر پائیں گے؟ بابر اعظم پاکستانی ٹیم کے سب سے بہترین اور مستقل مزاجی سے سکور کرنے والے بلے باز ہیں۔ تاہم سوال یہ ہے کہ کیا وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں قیادت کے بوجھ کو برداشت کرتے ہوئے اپنی عمدہ کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھ پائیں گے؟ تاریخ شاید یہ ہے کہ کرکٹ میں بڑے بڑے بلے باز آئے اور اپنی شاندار کارکردگی سے اپنی ٹیم کی فتوحات سے ہمکنار کرایا، لیکن جب کبھی ان پر قیادت کا بوجھ پڑا تو وہ نہ اچھے کپتان ثابت ہو سکے اور نہ ان کی کارکردگی میں تسلسل قائم رہا۔ اس کی سب سے بڑی مثال سچن ٹنڈولکر، راہل ڈراوڈ، برائن لارا، ظہیر عباس اور دیگر متعدد کھلاڑی ہیں جو قیادت کا بوجھ برداشت نہ کر سکے اور تنازعات کا شکار ہو کر اپنے منصب سے استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بورڈ ابھی سرفراز احمد کی زیر نگرانی بابر کو محدود اوور کی کرکٹ میں قیادت کے لیے تیار کرتا تاکہ وہ کچھ تجربہ حاصل کر کے بہتر طور پر ذمہ داری انجام دے پاتے، لیکن اچانک ہی اتنی بڑی ذمہ داری دینے سے یہ خدشات بڑھ گئے ہیں کہ وہ شاید دباؤ کو برداشت نہ کر سکیں۔ دورہ آسٹریلیا قومی ٹیم کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ سری لنکا کے خلاف شکست کے بعد فتح اعتماد کو بڑھانے کا سبب بنے گی،
لیکن اگر یہاں بھی شکست ہوئی تو ٹیم تو دباؤ کا شکار ہوگی ہی، مگر بابر کے اپنے کھیل پر بھی منفی اثرات پڑ سکتے ہیں، اور موجودہ صورتحال میں T20 ورلڈ کپ سے قبل بابر اعظم کی ناکامی قومی ٹیم میں ایک بڑے بحران اور تنازع کو جنم دے سکتی ہے، کیونکہ اس صورت میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ قومی ٹیم کا اگلا کپتان کون ہوگا، یا یہ کہ اگلا کپتان کون کون ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، بابر اعظم کی زیر قیادت ٹیم کی ناکامیوں کے بعد قیادت کے لیے کئی دعوے دار سامنے آ سکتے ہیں، اور شاید اس خطرے کو دیکھتے ہوئے شعیب ملک اور محمد حفیظ کو T20 ٹیم میں نہیں رکھا گیا، حالانکہ مختصر فارمیٹ میں ان دونوں کی افادیت سے انکار ممکن نہیں۔ تاہم سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح پی سی بی آنے والے ممکنہ طوفان کا رخ بدل سکے گا؟ پلیئر پاور کے سامنے ہمیشہ ڈیر ہونے والا کرکٹ بورڈ نوجوان کھلاڑیوں کی بغاوت کی صورت میں آخر کیا فیصلہ کرے گا؟ کیونکہ اس وقت نوجوان ٹیم میں قیادت کے کئی دعوے دار موجود ہیں جو مختلف سطح پر اس منصب پر فائز ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں کھلاڑیوں کی جانب سے کپتان کے خلاف بغاوت کے قصے زبان زد عام ہیں، اور وہ وقت کون بھول سکتا ہے جب بڑے بڑے ناموں کے خلاف کھلاڑیوں نے علم بغاوت بلند کرتے ہوئے ان کے قیادت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ جاوید میاں داد کو 2 مرتبہ بغاوت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن 1993 میں ان کے خلاف دوسری مرتبہ ہونے والی بغاوت اور وسیم اکرم کو کپتان بنائے جانے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کو کافی نقصان پہنچا، اور یہ وہ دور تھا جب پاکستان ٹیم میں موجود تمام 11 کھلاڑی خود کو قیادت کے منصب کا اہل اور اس کے تگو دو میں مصروف نظر آئے۔ اسی طرح 2009 میں سینئر اور جونیئر کھلاڑیوں نے یونس خان کے خلاف بغاوت کر دی، جس کے بعد قیادت کی میوزیکل چیئر کا کھیل کافی عرصہ تک جاری رہا تھا، اور اس منفی عمل کا نتیجہ کچھ عرصے بعد 2010 کے اسپاٹ فکسنگ سکینڈل کی صورت میں ہمارے سامنے آیا تھا، جب خود ٹیم کے کپتان سلمان بٹ نے اس گناؤنے جرم کو انجام دیا۔ لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود ہمارے بورڈ نے ماضی سے سبق نہ سیکھنے کی روایت کو پھر سے زندہ کیا اور ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ موجودہ ٹیم پر نظر دوڑائی جائے تو ہمیں قیادت کے لیے کئی کھلاڑی موزوں نظر آتے ہیں، جن میں سر فہرست عماد وسیم ہیں، جو پاکستان سپر لیگ میں کراچی کنگز کی قیادت کرتے ہیں، اور بابر اعظم ان کے زیر سایہ کھیلتے ہیں۔ پھر نیشنل T20 میں انہی کی قیادت میں ناردرن پنجاب نے ایونٹ بھی اپنے نام کیا ہے۔ اسی طرح فخر زمان، شاداب خان، حارث سہیل اور حال ہی میں ٹیم میں آنے والے محمد رضوان PSL سمیت ڈومیسٹک کرکٹ میں مختلف سطح پر ٹیموں کی قیادت کر چکے ہیں، جبکہ محمد عامر، وہاب ریاض اور امام الحق بھی فریق بن کر سامنے آ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ اگر بغاوت ہوئی تو بورڈ کیا حکمت عملی اپنائے گا؟ کیا PCB نے اس بارے بھی کبھی سوچا ہے، یا اس کے نزدیک سب کچھ ٹھیک ہے؟ اس سے بڑھ کر سوال یہ ہے کہ 3 سال جس کپتان کو T20 ورلڈ کپ کو مد نظر رکھ کر تیار کیا گیا اور 2 سیریز کی شکست کے بعد میگا ایونٹ سے محض 1 سال پہلے ہٹا دیا گیا، اگر اب نیا کپتان ناکامی سے دوچار ہوتا ہے تو PCB کیا کرے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بابر کو تجرباتی بنیادوں پر قیادت کی ذمہ داری دی گئی ہے تاکہ ان کا کچھ امتحان لیا جا سکے، اور ناکامی کی صورت میں سرفراز احمد کو دوبارہ ون ڈے اور T20 کپتان کے منصب پر بحال کر دیا جائے؟ دیکھتے ہیں کہ PCB کا یہ فیصلہ صحیح کام کرتا ہے یا لوٹ کے بدو گر کو آئے کے مصداق بورڈ کی قیادت کے لیے دوبارہ سرفراز سے رجوع کرتا ہے، جو فی الحال وقار یونس اور مصباح الحق کے گٹھ جوڑ کی موجودگی میں ناممکن نظر آتا ہے۔ دوستو، آپ نے بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ کیا سرفراز احمد کو دوبارہ بھی قومی ٹیم کا کپتان بنانا چاہیے یا نہیں۔ دوسری جانب پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر محمد حفیظ دورہ آسٹریلیا کے لیے منتخب نہ ہونے پر خاصے افسردہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ T20 ٹیم میں جگہ پانے میں کامیاب رہنے کی امید تھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ سنا ہے PCB نے مجھے اور شعیب ملک کو باہر رکھنے کی پالیسی بنا رکھی ہے، لیکن حکام اس حوالے سے کھلے عام بات کرنے کو تیار نہیں۔ دورہ آسٹریلیا کسی بھی ٹیم کے لیے آسان نہیں، اور پاکستان پر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پریشر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مصباح الحق کے لیے دوہری ذمہ داریوں پر پورا اترنا سخت چیلنج ہوگا۔ یقیناً انہوں نے سوچ سمجھ کر ہی اسے قبول کیا تھا، لیکن اگر میں مصباح کی جگہ ہوتا تو پہلے کوچنگ کا تجربہ حاصل کرتا، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے اور آپ کو کئی سوالات کے جوابات دینا ہوتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ کے معاملات ہمیشہ اندازوں سے زیادہ بہت پیچیدہ رہے ہیں۔ محمد حفیظ نے T20 کے نئے کپتان بابر اعظم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میری خواہش ہے کہ سخت دورہ آسٹریلیا میں کپتانی کے بوجھ سے ان کی بیٹنگ پرفارمنس متاثر نہ ہو۔ میں نے بابر کو قیادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے کوئی رائے دینا مناسب نہیں سمجھتا۔ جب وہ میچز میں ذمہ داری نبھائیں گے تب ہی اندازہ ہو سکے گا کہ وہ کیسے کپتان ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوستو، آپ بھی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Thanks for watching. A like would be appreciated.
And don't forget to subscribe.